تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ عربی سیکھنے کے لیے، عربی پڑھنے کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے، کیا ضروری ہے۔ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کسی صحیح لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے غلط پڑھا ہے۔ کسی اچھے جانکار کے سامنے ہم پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے غلط پڑھا ہے۔ تو آخر ہم قرآن کو کس انداز سے پڑھیں؟ قرآن کو پڑھنے کے لیے کون سی ایسی چیز ہے کہ اس کو ہم سیکھ کر کے قرآن کو صحیح پڑھ سکتے ہیں اور سامنے والے صحیح انسان کو سنائیں گے تو وہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی داد و تحسین سے نوازے؟ ایسی کون سی چیز ہے؟ تو عربی پڑھنے کے لیے اس کے لیے صرف دو چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے، توجہ دینا ہے اور محنت کرنی ہے۔ ان دو چیزوں میں سے ایک چیز تو آپ لوگوں کو میں نے بتایا، حروف تہجی۔ کیا کیا دوسری چیز ہے حرکات۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ حرکات۔ اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ حروف تہجی کہتے کسے ہیں اور وہ کتنے ہیں۔ تو حروف تہجی ٹوٹل 29 ہے۔ کتنے ہیں؟ 29 لیٹرز۔ کتنے ہیں؟ کتنے ورڈز ہیں؟ کتنے حرف ہیں؟ 29 یعنی 29۔ کیا اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، کیا یہ پورے 29 حروفوں کے بارے میں ہم کو صحیح معلوم کرنا چاہیے کہ یہ 29 حرف کہاں کہاں سے ادا ہوتا ہے، یا اس میں سے کچھ امپورٹنٹ ہے؟ تو ہم نے جب پتہ لگایا، معلوم کیا، تو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ پورے 29 حرفوں کو اگر جانتے ہیں تو سب سے اچھی بات ہے، اور اگر پورے 29 حروفوں کو نہیں جاننا چاہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس میں سے کچھ ورڈز ایسے ہیں جو ایزی، آسان ہے، اور اس میں سے کچھ ورڈز ایسے ہیں جو امپورٹنٹ ہے، جس کے طرف دھیان دینا ہے۔ اب وہ دھیان دینے والے حروف کون سے ہیں؟ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ان 29 حرفوں میں سے، ان 29 لیٹرز میں سے زبان کی نوک سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ کون سے ہوتے ہیں؟ اسی طریقے سے ہم نے ان حروفوں میں سے اس بات کو پتا کر لیا کہ 3 حرف جو ہے وہ زبان نکال کے، زبان کی نوک نکال کر کے ہی ادا کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی زبان کی نوک نہیں نکالتے ہیں تو پاسبل ہی نہیں ہے، ناٹ پاسبل، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ 3 حرف ادا ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ 3 حرف کے لیے ہم کو زبان کی نوک ہر حالت میں باہر نکال کے پڑھنا ہے، اور اگر نہیں نکالتے ہیں تو وہ 3 ورڈز ہم ادا کرنے سے قاصر ہیں، ہم سے نہیں ادا ہو سکتے ہو۔ تو کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ سب ان 3 حروف کو ادا کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ 3 حرف ہوتا ہے تا، دال، دو، تا، دال، دو۔ جب ہم اس بات کو جان لیے کہ 29 ورڈز میں سے 3 حرف ایسے ہیں جس کے لیے زبان کمپلسری ہے نکالنا، تو اور تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں، اب معلوم کرتے ہیں کیا کوئی ان میں سے، ان 29 حرفوں میں سے کوئی حرف ایسے بھی ہے جو سیدھی کی آواز سے ادا کیے جا سکتے ہیں؟ ہاں، جب ہم نے 29 حروف تہجی 29 حرفوں کو ہم نے دیکھا
उलट पलट करके देखा तो पता चला कि 3 हर्फ ऐसे भी हैं जो सीटी की आवाज से अदा होते हैं। कितने हर्फ हैं? 3। कितने हर्फ हैं? 3 है। अच्छा वो कौन कौन से हैं जरा एक बार हम उसको रीडिंग करते हैं। ज़ा, सीन, सॉद, ज़ा, सीन, सॉद। जी माशाल्लाह, आप लोगों ने पता लगाया कि उन 29 हर्फों में से 3 हर्फ जो है सीटी की आवाज से भी अदा होते हैं, और वो 3 हर्फ अभी आप लोगों ने पढ़ के बताया और सुन कर के भी बताया कि वो 3 हर्फ जो है वो दांतों को बंद करके जबान अंदर रख करके फिर सीटी की आवाज निकाल करके उन 3 हर्फ को अदा किया जाता है, जिसमें से पहला हर्फ है ज़ा, दूसरा हर्फ है सीन, तीसरा हर्फ है सॉद। तो आज हम इस बात को मालूम कर लिए कि जबान की नोक से 3 हरूफ अदा करना पड़ता है और सीटी की आवाज से 3 हरूफ अदा करना पड़ता है। अगर ये हम इस जगहों से सा दाल वा को उनकी जगह से, जा सिन स्वाद को उसकी जगह से अगर हम अदा नहीं करेंगे तो ये 6 वर्ड अदा होना दुरुस्त होगा? नहीं होगा। पता चला कि हमें ये 4 हर्फ की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आज का हमारा सबक सिर्फ और सिर्फ ये रहा कि जबान की नोक वाले हर्फ की तरफ तवज्जो देना है और सीटी वाले हर्फ की तरफ ध्यान देना है, और ये 6 वर्ड को हमें बहुत मजबूत कर लेना है। आज दिन भर का और रात भर का सबक ये है कि हमें जबान वाले हरूफ और सीटी वाले हरूफ, ये दोनों जगह के 3-3 हरूफों के तरफ ध्यान दे करके इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, मश्क कर लेना है, ताकि हम कल सही तरीके से अपने उस्ताद को सुना सके। ठीक है।